یہ वहम भी मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का मैं निकाल दूं जरा, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جی. یہ حدیث نبی علیہ السلام نے علماء حق کے لیے بیان کی ہے. ان علماء کے لیے یہ حدیث نہیں ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی, ہم اسلام اس لیے نہیں بتاتے. ان علماء کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. ان علماء کے لیے یہ حدیث نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ جو کافروں کی ریاست کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ان کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. اور جی علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ حدیث ان علماء کے لیے نہیں ہے. تمہارے علماء حق, اگر تمہارے اتنے علماء حق ہیں, پاکستان ہر دوسری گلی میں کسی نہ کسی لڑکی کی عزت کا ریپ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی چوری ہو رہی ہوتی ہے. اس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں. تم اپنے علماء اکرام چاٹ رہے ہو ابھی تک. اور مجھے ایک اور لیکچر آیا ہے کہ یہ جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے بارے میں کہا, گدھے کا اور کتے کا لفظ یوز کیا ہے, وہ علماء یہود کے لیے کیا ہے. اچھا, تو علماء یہود کیا کرتے تھے؟ حق کی بات چھپا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے. تو پاکستانی علماء کرام کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ آیت کس علماء پہ فٹ ہو رہی ہے؟ عجیب بات ہے. جو حدیث علماء حق کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ اپنے 2 نمبر علماء پہ لگا رہے ہیں. جو آیت اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے لیے بیان کیا جو حق نہیں بتاتے لوگوں کو, سچی بات نہیں بتاتے لوگوں کو, وہ اپنے جھوٹے علماء پہ لگا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا یہ ابلیس کی جماعت ہے, ان کو یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے ماننے والے ہیں. یہ سورہ حدید اللہ نے بتائی ہے نا, یہ ڈیٹھ لوگوں کے لیے سورہ حدید ہے. جو ڈیٹھ لوگ ہیں ان کے لیے سورہ حدید ہے. ہر عالم ممبر پہ آ جاتا ہے اور حدیث سنانے لگ جاتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو کسی عالم سے یہ حدیث سنی ہے آپ نے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ظلم کا ہاتھ پکڑ لو, ظالم کا ہاتھ پکڑ لو, وہ ظلم نہ کرنے پائے؟ یہ حدیث سنی ہے کبھی آپ نے کسی عالم سے؟ آپ کے سامنے کوئی چور کسی کی چوری کر رہا ہے اور وہ ظلم نہیں کر رہا, آپ نے کبھی روکا اس کو؟ اسرائیلی فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ کے علماء حق کہاں ہیں؟ ان علماء حق کے لیے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی تھی. سویڈن ہر سال قرآن جلا دیتا ہے اور آپ اپنے علماء اکرام چاٹ رہے ہو ابھی تک. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ سر کٹوانا منظور ہے, حکومت کے تلوے چاٹنا منظور نہیں ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں زبان کاٹ دو پر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے. یہ ان علماء کے لیے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے. تم اپنے 2 نمبر علماء پہ, اپنے پاکستانی علماء پہ لگا رہے ہو یہ حدیث. میں نے آپ سے کہا نا یہ بڑی ابلیس کی جماعت ہے, نمازیں نہیں پڑھتے پھر بھی جنتی ہیں, اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے پھر بھی جنتی ہیں, اور علماء خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے پھر بھی جنتی ہیں. وہ لینگویج نہیں سیکھتے جس میں قرآن اور حدیث ہے پھر بھی جنتی ہیں. یہ ایسی کوئی 2 نمبر جماعت ہے, ایسی کوئی ابلیس کی جماعت ہے. یہ اپنی غلطی ماننی نہیں ہے انہوں نے, اتنی ڈیٹھ قوم ہے یہ, اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ پیار محبت میں بات کرو. یہ حدیث ان علماء کے لیے ہے جو امت کا درد رکھتے ہیں, جو مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں. وہ جو گامدی صاحب ہیں ان کا وہ لیکچر سنیں, انہوں نے کہا یو این نے اگر اسرائیل کو دے دیا فلسطین تو مسلمانوں کو چاہیے ان کے نیچے رہیں, یو این کا فیصلہ مان لیں. گامدی صاحب کا وہ لیکچر سنیں آپ. ان علماء پہ یہ حدیثیں فٹ کر رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نظام کے نیچے زندگی گزارو, کفر کے نظام کے نیچے تقویٰ کی آرزو, 5 نمازیں, نفلوں پہ نفل, تہجدوں پہ تہجد. تو سر عدالتوں میں قانون کسی اور کا چل رہا ہے, عدالتوں کے اندر کسی اور کی قلم چل رہی ہے, کسی اور کی قانون سازی ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے 13 سال کے بعد حکومت کا تختہ ہی پلٹ دیا ہے, اور آپ 80 سالوں سے ابھی تک اپنے علماء کرام چاٹ رہے ہو جو ممبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام اس لیے نہیں بتاتے کہ ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. اور وہ حدیثیں جو نبی علیہ السلام نے علماء حق کے لیے بیان کی ہیں وہ حدیثیں پھر ان علماء پہ فٹ کرتے ہو آپ. یہ 2 نمبریاں میرے آگے نہیں چلنے والی آپ کی, یہ 2 نمبریاں کسی اور کو سنانا. اور جی علماء حق پہ نبی علیہ السلام نے کہا انبیاء کے وارث ہیں. یہ ان علماء کے لیے جو حکومت سے ٹکر لیتے ہیں, جو حکومت کے تلوے چاٹتے ہیں, ان کے لیے یہ حدیثیں نہیں ہیں. یہ حدیثیں ان کے لیے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو سپورٹ کرو, باجوہ کو سپورٹ کرو. یہ حدیث ان کے لیے نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ عدالتوں میں کفر کا نظام چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں.
اگر پاکستان کے علماء اتنے ہی حق میں ہیں تو اب 80 سالوں سے پاکستان میں اسلام ذلیل ہو رہا ہے. اسلام تو بہت بڑا پہاڑ ہے, پاکستان میں انسانیت ذلیل ہو رہی ہے. ابھی پاکستان کی نیوز سناتا ہوں آپ کو. ایک بچے نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا ہے. ایک بچے نے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا, زبردستی کی ہے. یہ پاکستان کی نیوز سنا رہا ہوں, یورپ کی نیوز نہیں سنا رہا آپ کو. اور یہ پاکستانی عوام اپنے علماء کرام لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ایک بچے کی والدہ مر گئی ہے روڈ پہ, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور آپ اپنے علماء حق لے کے بیٹھے ہیں ابھی تک. آپ کے علماء حق 5 نمازوں پہ بیٹھے ہیں ابھی تک 80 سالوں سے. زمین اللہ کی ساری کافروں کے ہاتھ دے دی ہے تم نے, اور تم کہہ رہے ہو کہ علماء حق پہ. نبی علیہ السلام نے کہا انبیاء کے وارث ہیں یہ, اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے علماء اکرام پہ بھڑکائی جائے گی. یہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ علماء اکرام تمہارے اتنے ہی حق پہ ہوتے, اتنے سچے ہوتے, تو ابھی ہمارے پاس اسلامی ریاست ہوتی. افغانی لے آئے ہیں نا, 3 دفعہ اللہ کا قانون نافذ کر چکے ہیں وہ. اور ہمارے ممبروں پہ تقی عثمانی صاحب ختم نہیں ہو رہے, طارق مسعود صاحب ختم نہیں ہو رہے, جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی بات نہیں کریں گے, ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. ہمارے ملک سے یہ علماء نکل رہے ہیں, یہ علماء حق نکل رہے ہیں ہمارے گھروں سے, مدرسوں سے. اور ان پہ پھر وہ حدیث لگاتے ہو جو علماء حق کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں؟ کس منہ کے ساتھ مجھے کہہ رہے ہو کہ علماء حق ہیں یہ والے؟ آپ کا منہ ہے مجھے یہ کہنے کے لیے کہ علماء حق ہیں یہ؟ مطلب کسی کی کوئی بیوی اغوا کر کے لے جائے, کر کے لے جائے, تو وہ اپنے ادھر جا کے اس لڑکی کو بتا رہا ہو کہ نہیں آپ پہ فرض ہے خاوند کی خدمت کرنا, نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی ہے. یہ حال آپ لوگوں کا ہے. نبی علیہ السلام جو حدیث علماء حق کے لیے بیان کی ہے وہ آپ علماء سو پہ لگا رہے ہو. تمہارے علماء اتنے حق پہ ہیں, پاکستان میں ہر دوسرا بندہ ایتھیسٹ ہے, پاکستان میں ہر دوسرا بندہ بے نمازی ہے, پاکستان میں ہر دوسرا بندہ سود لے رہا ہے, ہر دوسرا بندہ رشوت لے رہا ہے, ہر دوسرا بندہ 2 نمبری پہ اترا ہوا ہے. اور یہ پاکستانی عوام کہے گی ہمارے علماء حق پہ ہیں. نبی علیہ السلام مدینہ میں آیا, سارا قانون چینج کر دیا ان کا. غریب کو روٹی ملنے لگ گئی ہے, لوگوں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا ہے, لوگوں نے برائیاں کرنا بند کر دی ہیں, لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ کے علماء اکرام جو اتنے حق پہ ہیں یہ 80 سالوں سے پاکستان میں نافذ ہیں. اور پاکستان میں گلی گلی میں عورتیں بھوکی مر رہی ہیں, عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے. زینب 7 سال کی بچی کا ریپ ہو رہا ہے. آپ کے علماء حق لے کے بیٹھے ہو ابھی تک تم.